रहीम। हम आज की अपनी स्टडी सर्कल को स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली दर्स को हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी सर्कल में कन्वर्ट किया है, इसलिए कि हसन जमील भाई बिजी हैं आज थोड़ा, तो इसलिए हम लोग सूरह बकरा की शुरू की चंद आयतें हम पढ़ेंगे। तो आज हम सूरह बकरा से स्टार्ट करते हैं। हम शुरू की चार पांच आयतें लेंगे और इसकी एक तिलावत कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके तफसीर पढ़ के और फिर उसके थोड़ी सी तशरीह कर लेते हैं। हसन भाई भी हमारे साथ हैं, जितनी देर वो अगर ऑनलाइन अगर साथ दे सकते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत क्रेडिट होंगे। तो इसकी तिलावत चले मैं खुद ही कर देता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليه بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ تو یہ پانچ آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ کی ہے۔ ان کا ترجمہ میں رکھ دیتا ہوں، پھر آپ تھوڑا سا تفصیل بھی کر لیجیے گا، پھر ہم اس کو تشریح کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم اس کے سیدھے سیدھا پوائنٹس تفصیل میں سے اسماعیل بھائی پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا حاشے میں جو ہے وہ ہے یہ حرف تھوڑا قریب کر لیتا ہوں۔ متقطعات قرآن مجید کے بعد صورتوں کے آغاز میں پائی جاتی ہے۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسلاب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دانوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس استعمال عام کی وجہ سے یہ متعات کو چستانات ہے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین کو بالمعلوم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کے ابتداء میں بولتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں
منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔ بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متردد ہوتا چلا گیا، اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ ہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کی راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا۔ لہٰذا ایک عام نظر کے لیے کچھ ضرور نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو۔ دوسرے اس کا ہے کہ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں امور مابعد التابید اور حقائق ماورائے ادرک سے بحث کرتی ہیں، وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہے۔ اس لیے خواہ ان مصنف ان ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں، لیکن یہی کتاب ہے جو سراسر علم No one حقیقت from School of Computing? Because I am from School of علم Technology, حقیقت پر so مبنی ہے۔ software اس کے engineering comes مصنف from وہ School of جو تمام Computing. Maybe حقوق ask someone, کا School of علم رکھتے Computing. ہیں، اس لیے فی Anyone الواقع from اس School of میں Computing? شک کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی Software engineering, نادانی کے بنا specifically پر اس software کی engineering. بیانات میں شک کرے۔ Yeah, I'm also from School of Technology, so یعنی یہ کتاب جو تیسری ہے اس کے تشریح، یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جائیں ہوں۔ ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پر ایک صفات یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طلب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہے یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے، یہ جدھر قدم اٹھ جائے اسی طرف چل پڑتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حوث سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ مشاہدہ میں نہیں آتی۔ مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت دوزخ وغیرہ۔ ان حقیقتوں کے بغیر دیکھے ماننا اور اس کے اعتماد پر ماننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگنے کی شرط لگائے، اور جو چکھنے اور سونگنے کی شرط لگائے، اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو نہ پی اور نہ تولی جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔
یہ تیسری شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں، جو وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور عملی اطاعت کی اولین علامات اور دائمی علامات نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اور اسی وقت فیصلہ ہوتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ پھر یہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے، اس وقت طاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان کا اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ پس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہر بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کربند ہونے کے لیے تیاری نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت الصلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہی نہیں کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماع طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو، لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کی ادا کرنے کا نظم نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس لیے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ جس چیز پر ایمان لایا ہے، اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے۔ اچھا، اس میں آگے شرائط جو لکھی ہے، اس میں ایک پانچویں شرط بھی ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کے ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کو قائل نہیں ہوں گے کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے۔ یہ اس ضرورت کے تو قائل ہوں گے مگر اس کے لیے وہی رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھے، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے، اور رہیں اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایت تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ ایسے سب لوگوں کو ہدایت کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر نسل کے پاس الگ الگ نہیں آتی، بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسلی اور قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو، بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دے۔ یہ چھٹی اور آخری شرط ہے۔ آخرت
ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس میں حسب ذیل عقائد شامل ہیں: یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے، یہ کہ دنیا کے موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جس سے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائے آفرینش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا، اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہ تفسیر تھی جی آج کے ہمارے جو آیات ہم نے پڑھی ہے۔ اچھا، اس میں اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم تجزیہ رکھ لیتے ہیں۔ حسن بھائی آپ ہیں یا پھر ہم لوگ؟ نہیں نہیں، میں ہوں، بالکل موجود ہوں۔ اچھا اچھا، اس میں ایک شروع کے جو چند ایک چیزیں میں رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت میں اچھا، بتایا۔ پہلے تو معذرت کر لوں کہ میرا مائک آن تھا اور میں بیچ میں انٹرپٹ کر گیا، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میرا مائک آن ہے۔ صحیح، بہرحال کنٹینیو کیجیے۔ جی جی۔ اچھا، حروف مقطعات کے بارے میں پہلے بتایا کہ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اس زمانے کی تھوڑی سی اس کی بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک رواج تھا اور وہ اسی کو کنٹینیو بھی کیا گیا، لیکن بہرحال اس کے بارے میں اصل میں خاص نہیں ہے۔ تو لیکن جو اصل چیز آگے ہمیں بتائی گئی ہے، وہ سب سے پہلی چیز جو تھی وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب لیکن فیہ۔ میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کر لیں۔ دو امپورٹنٹ پوائنٹ: ایک بات یہ کہ اس دور میں حروف مقطعات جو تھے وہ نون تھے، لوگوں کو پتہ تھے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کسی نے آنے کے بعد کہا ہو کہ یار یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ آج کے دور میں ہمیں اس کا علم کیوں نہیں رہا، اس کی بھی انہوں نے تفسیر لکھ دی کہ اس دور میں جو لوگ تھے ان کو پتہ تھی، لیکن اس کے معنی کیا ہوتے تھے یا اس کو کس مفہوم میں لیتے تھے وہ دور کے لوگوں کو پتہ تھا۔ بعد میں آنے والے 100 سال بعد لکھنے والے تفسیر والوں نے اس کی سمپل یہ بات لکھی کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر ہم علم نہ ہو تو ہمارے ایمانیات پہ، آخرت کے عقیدے پہ، دنیا میں عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر کھل کے یہاں پہ قرآن نے ہی اس کو نہیں بیان کیا تو اس کی تفتیش کرنا، اس کے نئے نئے معنی پہنانا، اس کی ایسی ایسی تشریح لانا کہ جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، اس کو منع کیا جو جتنے بھی صحیح علماء ہیں انہوں نے۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس روایت میں نہیں اس کے معنی ملے تو بس اس کو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کھول دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ہی واضح ہو۔ تو اس میں گھسنا اور اس میں جو ہے وہ بڑی بڑی نئی نئی چیزیں نکالنا، اس کو علماء نے منع فرمایا۔ آگے اب آپ بات کیجیے۔ جی اچھا، اس میں جو پہلی بات ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، دیکھیں اس سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو سب سے پہلے جو ایک مینول یا جو کتاب نازل ہوئی اس کی اتھینٹسٹی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اتھینٹسٹی کو خود بتا رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل مطلب آپ کو اس پہ پکا ہونا ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ، لا ریب فیہ ہے کہ یہ کتاب کے اوپر سب سے پہلے آپ کو یقین کرنا ہے کہ یہ اس کتاب پہ کوئی شک نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر اس کے بعد اس میں اس بک کے اندر کیا ہے وہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ اچھا، اس میں پھر یہ جو سبجیکٹ اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر چند ایک چیزیں ہیں، اس کے جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بعد پھر ان کی ایکسپلینیشن ہے کہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور الذین یؤمنون، پھر آگے متقین کے بارے میں بتایا کہ کون ہے متقین۔ تو سب سے پہلے کانٹیکس بتایا، اتھینٹسٹی بتائی کتاب کی کہ یہ کتاب ہے جس کی کوئی شک نہیں ہے جس پہ۔ پھر بتایا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے متقین کے لیے، اور پھر آگے بتایا کہ متقین کون ہے۔ تو متقین کے بارے میں پھر آگے جو چند آیات میں بتایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ ہوتے ہیں متقین جو الذین یؤمنون بالغیب،
یعنی جنہوں نے غیب پہ ایمان لایا، جن کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، اس کو انہوں نے مان لیا، منو ان آمنا صدقنا، اور پھر یقیمون الصلاۃ، اور اپنے نماز کو قائم کیا، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ان کو رزق دیا گیا وہ انہوں نے اس میں سے خرچ کیا۔ تو یہ بہت بڑے سسٹمز ہیں جو کہ جن کی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو سمپل اگر آپ یہ بھی بات کریں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس کے بارے میں چند ایک ورڈ جو ہے مما رزقناہم ينفقون، تو جو لوگ اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ اس خرچ کرنے کا ایک پورا نظام پھر آگے پہ چلتا ہے جس سے کہ پورا معاشرہ بلڈ ہوتا ہے۔ تو لیکن یہاں پہ صرف یہ بتایا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے، ٹھیک ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ان کے اوپر نازل ہوا اور جو ان سے پہلے نازل ہوا، وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور بالآخرت ہم یوقنون، اور وہ اینڈ جو ریزلٹ ہے جہاں پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، جیسے آج یونیورسٹی میں یہ سیشن چل رہا ہے یا آپ ایگزام سینٹر چل رہا ہوتا ہے، ایک پیپر شیٹ آپ کو دی جاتی ہے، تو وہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے جب تک اس نے ایگزام نے ختم ہونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی کارکردگی کے اوپر دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا ایک امتحان ہونا ہے، ہمارا سوری امتحان ہو رہا ہے، ہمارا اس امتحان کا ایک رزلٹ نکلنا ہے، ہمیں اس کا صلہ ملنا ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے، اور وہ فلاح پائے ہوئے ہیں، اور وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کچھ ہے ایڈیشنل؟ آ، اس پہ مزید کوئی بات کرنی ہے یا کچھ آپ اگر تشریح کچھ پڑھنی ہے؟ ایڈیشنل اور کچھ اگر نہیں، میرا خیال ہے بات شاہد بھائی نے کر لی ہے، سوالات رکھ لیں اگر کوئی کرنا چاہیں، کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو یا مدثر کی طرف سے سوال ہو، ڈاکٹر مدثر۔ آپ کے بھی ذہن میں ہو سکتا ہے اسماعیل، کوئی بھی سوال ہو آپ کر لیں، آپس میں ایک نہیں، دوسرے سے ابھی ڈسکشن کر تو لیں گے۔ میرے ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے مدثر صاحب؟ جو میں بس یہ جو نعمان علی خان کے جو تفسیر کے جو نوٹس ہیں، میں اس میں سے کچھ شیئر کر سکتا ہوں ہاں اگر بالکل بالکل، آپ چاہیں تو فائدہ مند۔ انگریزی میں بھی رکھ سکتے ہیں، ہاں اگر آپ تو کو انگلش میں نوٹس ہیں تو انگلش میں ہی رکھ دیں۔ انگلش میں ہے، لیکن بلٹ پوائنٹس پہ اگر اگر اس میں تھوڑی سی آپ کو آسانی جو کیجیے میں۔ آسان زبان لگے اس میں کر دیں، جی، جو اردو میں الف کرنا لام چاہیں یا میم، انگلش میں۔ جی تو پہلی سورت کا جو پہلی آیت کا جو الف لام میم، the separated letters only Allah knows what they mean، ان کے مطلب کہ جو تفسیر مطابق جو ہے کہ انٹلیکچوئل ہیوملٹی، مطلب کہ didn't expect you know everything when it comes to this book۔ تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپائی رکھتے ہیں، پردے کے پیچھے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اس پہ جانے کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہے، کیا انٹلیکچوئل اس میں اتنا زیادہ ایکسیسولی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیم آف دا لیٹرز our prophet did not know how to read or write۔ an unlettered person should know these letters, showing the Jewish community that he is being taught by unseen۔ مطلب کہ یہ جو اس زمانے کے لوگوں کو معلوم تھی اس چیز، ان لفظوں کے بارے میں، الف لام میم کے بارے میں، اور ان کو سمجھ تھی، لیکن یہ ایک کہتے ہیں اٹس اباؤٹ ٹو شو، کہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے کہ یہ کسی سے گائیڈنس آ رہی ہے، یہ جبریل کے تھرو، اور یہ ساری چیزیں، سو دے کانٹ پٹ ہم ڈاؤن فار ناٹ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اینڈ ناٹ ٹیک ہم سیریسلی۔ دوسری آیت کا ہے دیٹ از دا بک اباؤٹ وچ دیر از نو ڈاؤٹ اینڈ گائیڈنس فار دوز کانشیس آف اللہ۔ مطلب کہ متقین کی جو بات ابھی ان ڈیٹیل میں شاہد بھائی نے کی ہے۔ وائی یوز دیٹ بک ریفرنگ ٹو لوح محفوظ، اور ریفرنگ ٹو دس بک بٹ دا ریٹن ورژن ان ہیون، saying that this is the book that you asked for guidance in the previous surah، جو پہلی سورہ فاتحہ جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، continuous conversation from the previous surah۔ if look at it from, this is the book about which there is no doubt in it, no doubt about its legitimacy that it is from Allah, another way no doubt that this is a guidance for the muttaqeen, no doubt for the muttaqeen and not others۔ muttaqi, someone making an effort
to protect themselves. जो कौन है मुत्तकी, like it's all about making an effort, or they keep on trying to be a better person, और कहते हैं एक बेहतरी के जाने के लिए वो कोशिश पे लगे रहते हैं. Not referring to those who are not seriously seeking the truth, those really looking to save themselves and protect themselves, being on guard on oneself. तीसरी आयत का है, who believes in the unseen establish the prayers and spend out of what we have provided for them. इसका जो उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि तफसीर में, believe in the unseen, these muttaqi want to protect themselves from what which is the unseen. They have high level of understanding, protect themselves from the fire of Allah and anger of Allah, though they have not seen Allah nor the fire. The unseen world is real to them. Establish salah literally means connection, connecting us to Allah through the Quran, continuously maintaining this connection with Allah. Their connection remains strong throughout. Cause faith in the unseen to remain strong. Spend out of what Allah has provided, though it is seen, but they know it came from Allah. Hence, they share it with others because they know it is not theirs and it belongs to Allah, and He asks for it back through the charity. They deeply believe that Allah, who is unseen, gave it to them. तो बेसिकली वही उसको और डेप्थ में जाने मुत्तकी के बारे में जो अनसीन पे बिलीव करते हैं, और जो कंपैरेटिव उनका दिया हुआ जो लोग इस पे नहीं करते बिलीव, जो इस पे नहीं होता ये है कि बहुत मतलब बहुत अहम अनसीन. पॉइंट है जो डॉक्टर नुमान अली खान ने उठाया, और यकीनन ये तफसीर से कहीं से हिस्ट्री से ही लाया होंगे. ये पॉइंट मैंने पहली दफा सुना और बड़ा वैलिड पॉइंट है हम्म. कि यहूद जो चीज़ें जानते थे और उनको बहुत सारी चीज़ें यानी पुरानी किताबों से मिली थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि ये अल्फाज एक ऐसा फर्ज जो कि उम्मी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर पढ़े लिखे नहीं थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना नहीं जानते थे उस वक्त उस दौर में. तो वो एक ऐसा ऐसे अल्फाज और ऐसा कलाम ला रहा है कि जो यकीनी तौर पे उनका अपना क्रिएट किया हुआ नहीं है. तो ये एक बड़ा अहम पहलू ये हरूफ मुक़त्तात का जो नुमान अली खान ने वाजे किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ. वाकई ये एक बड़ा अहम नुक्ता है. ये मैंने इससे पहले ये नहीं सुना था, तो ये एक वैलिड पॉइंट है. आप बात करें मजीद. फिर चौथी आयत पे जो है, एंड हु बिलीव इन व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू यू एंड व्हाट वाज रिवील्ड बिफोर यू एंड of the hereafter that are certain in faith, meaning the Quran at which has come to you and the other revelation that came before you. Quran highlights three levels of iman: belief in Allah, belief in the message, just में includes the angels who brought the message, includes the book in which was the message, includes the messenger who were given the message, belief in the afterlife. From former implies privilege and later implies responsibility and burden, closes the door for anything after. Only what has been sent down to Muhammad and those before him. Nothing mentioned after Prophet Muhammad. They are certain of the hereafter to believe like you can see, to believe like you can see it. Like ऐसा यकीन करना कि you can see it, but it's unseen. They are thoroughly conceived in it. Type of belief that cannot be shaken. It is as it like an experimental belief, saying that their belief in afterlife is so strong that it is as experiential belief. मतलब कि ऐसा ईमान और ऐसा belief रखना कि you haven't seen it but you're believing in it, कि it's an experiential belief है ये. So पांचवी आयत का है कि those are upon the right guidance from the Lord, and it is those who are successful. Why say those and not these? To point to them as an example that be like them, the successful, meaning people of above qualities are the one who are going to succeed. No fakers, those who do it or do it fakingly, मतलब कि दिखावे के लिए जो करते हैं, उनके जैसा नहीं, जो वाकई में जिनका ईमान है उनकी तरह. The criteria mentioned above is a prerequisite to success. जी जज़ाकल्लाह जी.
اور کوئی بھائی اس میں اپنا نقطہ رکھنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے بات تو ہو گئی ہے واضح. کوئی سوالات ہوں تو کر لیں. مدثر صاحب آپ کا مائک آن نہیں ہے، اگر آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر مدثر. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ جی رہی ہے، آ رہی بالکل اب آ رہی ہے. نہیں، میں نے کہا ماشاءاللہ میں سن رہا تھا، تو میرا فی الحال سوال نہیں ہے، کیونکہ میرے خیال سے سننا بہت ضروری ہے اور اس پہ عمل کرنا، کیونکہ چھوٹی چیز ہو اس پہ عمل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. باقی سب بھائیوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ٹھیک ہے شاہد بھائی، میرا خیال ہے اگر کوئی مزید آپ نے بات نہیں کرنی تو بس دعا سے ختم کر لیجیے. جی انشاءاللہ. آپ کروائیے دعا شاہد بھائی. جی اچھا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم أستر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أطال من تحتي. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو ہم لوگوں نے آج حاصل کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے آپس میں جڑ کے اور دین کے لیے اپنی کاوشوں کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جو غزہ میں اس وقت شدید مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. آمین. ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے جو بھی سربراہان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ہمارے اس بہت بڑے مشن کو جو کہ غزہ کے لوگ لے کے چلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں مال و جان میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی جن کے زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین.